بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میرے عزیز اتنی سستی نہیں ہے جو اتنی آسانی سے مل جائے۔ جنت کے لیے انسان کو محنت کرنی ہے، زحمت کرنی ہے۔ تو جب تک کانسیپٹس انسان کے کلیئر نہ ہو، انسان آسانی سے سمجھتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، آپ روڈ سے گزر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو کہیں کہ بیٹا بتاؤ ٹویوٹا کی گاڑیاں کتنی روڈ سے جا رہی ہیں، ٹویوٹا کی کارز کتنی روڈ سے گزر رہی ہیں، ذرا مجھے گن کے بتاؤ 5 منٹس میں یا 10 منٹس میں۔ آپ روڈ سے جا رہے ہیں، آپ کا بیٹا گنے گا ایک ٹویوٹا، دوسری بھی ٹویوٹا کی، تیسری بھی ٹویوٹا کی، چوتھی بھی ٹویوٹا کی۔ ماڈلز کو چھوڑیے، بس کمپنی بتاؤ ٹویوٹا کی ہے۔ تو 5 منٹ کے بعد بیٹا کتنی گاڑیاں تھیں؟ اس نے کہا کوئی 40 گاڑیاں میں نے ٹویوٹا کی گنی۔ اب اس سے پوچھے بیٹا جب تم گاڑیاں گن رہے تھے تو ہونڈا کی کتنی گاڑیاں تھیں؟ 10 منٹ اس نے گاڑیاں گنی نا، اور کون سی گاڑیاں؟ ٹویوٹا کی۔ آپ نے کہا بیٹا ہونڈا کی کتنی گاڑیاں؟ کہا وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ جب آپ کے مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے تو آپ اسی چیز کو دیکھتے ہو۔ جو ڈسکرپشن ہم اپنے مائنڈ میں بنا دیتے ہیں نا، میرے ذہن میں ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے، اب میں سب کو اسی اینک سے دیکھوں گا، مجھے پھر ہونڈا نظر نہیں آئے گا۔ وہابیوں نے جو شرک کی ڈیفینیشن دی، اب جو بھی اب وہ اسی اینک سے دیکھے گا، اس کے سارے شیعہ کیا نظر آئیں گے؟ مشرک نظر آئیں گے۔ یہ اینکیں جو ہم نے پہنی ہوئی ہیں، آج میں گرین اینک پہنوں تو سارا ماحول کیا ہو جائے گا؟ گرین ہو جائے گا۔ آج میں ریڈ اینک پہنوں تو سارا ماحول کیا ہو جائے گا؟ ریڈ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے؟ اینک کو اتارنا ہے۔ اینک اتارنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، اینک اتارنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ جناب سلمان سے پوچھا، سلمان ماہ مبارک رمضان میں سب سے بڑی عبادت کیا کرتے ہو؟ تو لوگ کیا سوچیں گے؟ سلمان بولے گا میں قرآن پڑھتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں ذکر خدا کرتا ہوں۔ سلمان نے کہا سب سے بڑی عبادت جو ماہ مبارک میں کرتا ہوں، میں گھنٹوں گھنٹوں فکر کرتا ہوں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کیا کریں؟ غور و فکر کریں، اپنے اعمال پہ غور و فکر کریں، کائنات میں غور و فکر کریں۔ تب انسان کو جا کے کیا ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے۔ جب تک حسین کی طرح سوچو گے نہیں، تب تک حسین کے راستے پہ چل نہیں سکتے۔ جب تک امیر المومنین، ہمارا برین ویسا چل ہی نہیں رہا، ہماری بیسک پروگرامنگ ہی خراب ہے۔ جب پروگرامنگ ہی خراب ہے تو ہمارے ایکشنز بھی کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے۔ اہل بیت کہتے ہیں پہلے کسے بناؤ؟ اس دماغ کو بناؤ، اس برین کو بناؤ۔ یہ جتنا ہیلدی ہوگا، جس کے اندر ہیلدی نالج ہوگی، تب انسان کے ایکشنز کیا ہو جائیں گے؟ ہیلدی ہو جائیں گے۔ تو آج تک ہم نے صرف یہ سمجھا کہ نماز ہی عبادت ہے۔ ہاں، نماز ہی عبادت نہیں، نماز جزء عبادت ہے۔ یہ رزق حلال کی تلاش میں جانا، یہ ایک دن میں کتاب پڑھنا، 4 گھنٹے غور و فکر کرنا، التفکر الساعہ افضل من 70 سنہ عبادہ، 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ کیونکہ یہ 1 گھنٹے کا سوچنا انسان کو کیا بنا سکتا ہے؟ حور بنا سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ آج غالباً آخری مجلس ہے، اگر ہم ایئرپورٹ سے واپس نہیں آئے تو کوشش ہوگی، کیونکہ صرف ایشوز کو ڈسکس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، سلوشنز کی طرف جانا، ہماری قوم سلوشنز کی طرف نہیں جاتی۔ ہم ایشوز تو ہیں، ممبر پہ بیٹھو تو جو کرٹک لوگ ہوتے ہیں یا کرٹیسزم کی مجالس ہوتی ہیں، آپ 10 سال پڑھتے رہو، لیکن جب تک آپ سلوشن نہیں دو گے۔ دین اسلام نہی عن المنکر کا دین بھی ہے اور امر بالمعروف کا دین بھی ہے۔ وہ آپ کو برائی سے روکتا بھی ہے، پھر اچھائی کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں تاکہ آپ کا ذہن بھی میری طرف زیادہ کیا ہو جائے؟ متوجہ ہو جائے۔ دیکھیے، ایک ہے انسان بغیر اسٹڈی کیا، ہماری ایک نیچر میں چیز بن گئی، ہم کس چیز کے پیچھے ہیں؟ شارٹ کٹس کے پیچھے ہیں نا۔ پورا سال میں نے پڑھا نہیں، لیکن کہتے ہیں مولانا کوئی ذکر ہے، کوئی ورد ہے کہ آج کل ایگزام ہے اور کل میں نمبرز 100 کے 100 لوں۔ از اٹ پاسبل؟ کہ آپ ایک زیارت عاشورہ پڑھ کے، ہمارے ایک دوست تھے تو وہ جب مین ایگزام ہوتا تھا تو کوئز میں ہوتا تھا نا، 4 آپشن آتے تھے، تو باہر نکلا، میں نے کہا ایگزام کیسا ہوا؟ کہ انشاءاللہ مولانا اچھا ہوگا۔ کیسے اچھا ہوگا؟ کہ بس ہر پہ میں استخارہ نکالتا تھا، یہ لگاؤں
وہ لگاؤں, جس پہ اچھا آتا تھا میں اس پہ کیا کرتا تھا, استخارہ لگا کے, اور بس امید ہے انشاءاللہ پروردگارہ کیا دے گا. یہ خیانت ہے. ہاں کہ مولانا میرا بیٹا نافرمان ہے, نشہ کرتا ہے, بات نہیں سنتا, کوئی ذکر بتائیں, کوئی ورد بتائیں کہ بیٹا کیا ہو جائے, سیدھے راستے پر آ جائے. ہم نے کہا وردوں سے اولادیں سیدھے راستے پر نہیں آتی. اذکار کا اپنا اثر ہے. تفسیر برہان آپ پڑھیں, اس میں ہر صورت کی ابتدا میں انہوں نے لکھا ہوا کس صورت کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. کچھ چینجنگز کا تعلق انٹرنل ہوتا ہے, کچھ مسائل کا تعلق ایکسٹرنل ہوتا ہے, جس کا میں ذکر کروں گا. ایون جو بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں, کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں آپ لاکھ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہو, آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہو, حکیموں کو دکھاتے ہو, آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہو, کیونکہ اس کا تعلق آپ کے بدن سے نہیں ہوتا. اب کہا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, انسان اور دوسری مخلوق کیا ہے, جنات بھی تو موجود ہیں. کئی اوقات غیبی اثرات آپ کے بدن پر ہوتے ہیں. کئی ایسے مریض ہم نے دیکھے لاکھ علاج کروا دیا, ڈاکٹر کہے ہم جتنے ٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن خاتون بیمار پڑی ہے, جناب بیمار ہیں, ہر ہفتے میں ہاسپٹل جا رہے ہیں, ڈرپس لگ رہی ہیں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, پوری باڈی کو اسکین کر دیا, کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جناب پھر بھی کیا پڑ جاتا ہے, بیمار پڑ جاتا ہے. یہاں پہ معصوم, اب یہاں پہ ادعیہ, یہاں پہ حرص, یہاں پہ پھر معصوم کی وہ دعا, کبھی کبھی ایک نظر بھی انسان کو کیا کر دیتی ہے, تباہ ہو برباد کر دیتی ہے. اسپیشلی آپ لوگ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں, یہاں پہ انسان کی باڈی پر, روح پر اثرات بہت زیادہ ہوتے. اب ان اثرات سے کیسے بچا جائے, یہ ایک مفصل باب ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے, کہ چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. اگر بیسکس کا انسان خیال رکھے تو انسان کی روح بھی بچ سکتی ہے, انسان کا بدن بھی بچ سکتا ہے. ہمارے ایک مولانا تھے قم میں, تقریباً کوئی 17-18 سال پڑھے. کہتے مولانا پڑھنے کے بعد میں پاکستان کے ایک شہر ہے بکھر, وہاں پہ گیا. اب پورے شہر میں اعلان ہوا کہ بھائی ایران سے بہت بڑا مولوی آیا ہے, 18 سال تعلیم دین حاصل کرنے کے بعد. کہ سارے محلے کی خواتین ڈیلی مسجد آتی, کوئی کھانا لے کے آتی, کوئی کیا لے کر آتی. مولانا ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ایران سے اتنا بڑا عالم پڑھ لکھ کر آیا ہے. کہ اب ہم جتنے بھی غیر شیعہ ہیں سب کا منہ بند کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ کہ ہمیں گھر میں جو بھی مسئلہ ہوتا تھا ہمیں مجبوراً ان مولویوں کے پاس جانا پڑتا تھا, اب ہم کس کے پاس آئیں گے, آپ کے پاس. مولانا خوش ہو گئے. بھائی پہلے وضو کا مسئلہ ہوگا تو وہاں جاتے ہوں گے, غسل کا مسئلہ ہوتا ہوگا تو وہاں جاتے ہوں گے, قرآن کی تجوید کا مسئلہ ہوگا وہاں جاتے ہوں گے. مولانا نے کہا میں موجود ہوں, کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو, فقہی مسئلہ ہو, توضیح المسائل کا مسئلہ ہو, میں یہاں پر ہوں. آپ کے ساری پرابلمز کو کیا کیا جائے گا, سولو کیا جائے گا. اب بتاؤ پرابلمز کیا ہیں. تو ایک خاتون اٹھی اور کہا کہ مولانا میرے گھر میں میری ساسو ماں مجھ سے بڑا لڑتی ہے, ہاں صبح سے شام تک میرا جینا حرام کر دیا. مولانا صبح اٹھتی ہے لڑنا شروع کرتی ہے, پھر 4 دہرے لڑتی ہے تو مجھے بھی جواب دینا پڑتا ہے, پھر لڑائی, پھر برتن ٹوٹتے ہیں, شور شرابہ. مولانا سکون تباہ و برباد کر کے رکھا. ہمیں خوشی ہے کہ آپ اتنے بڑے پڑھے لکھے عالم آئے ہو, مولانا کوئی ایسا تعویذ دو. ہاں کہ سارے مولویوں کے تعویذ ہم نے لگا دیے, اس بڑھیا پہ اثر ہی نہیں ہو رہا. مولانا پریشان کہ بھائی میں 18 سال علم دین حاصل کرنے گیا تھا, یہ جادو جنبل تو حاصل نہیں کرنے گیا تھا. کہ غصہ ہو گیا, آپ کیسے مولوی ہو, 18 سال یہ نہیں پڑھا تو پڑھا کیا؟ کہ روزہ پڑھا, حج پڑھا, زکوٰۃ پڑھا. تو کہا کہ نہیں آپ اتنے بڑے مولوی نہیں ہو. کہ پھر کوئی آئے, کسی کو محبت کا مسئلہ, کسی کو بغض کا مسئلہ, کوئی کہے میرا شوہر سنا ہے دوسری کرنا چاہتا ہے, کوئی ایسا تعویذ دیں کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے. مولانا کہیں ڈیلی یہی مسئلے. کہتے اب میں پریشان ہو گیا, لوگوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا. کہ اس مولوی کو کچھ بھی نہیں آتا. ہمارے گلگت کے ایک مولانا کہتے ہیں کراچی کے شہر میں, جگہ کا نام نہیں لوں گا, کہتے کچھ مومنین دوڑے. یہ ہماری قوم کا حال ہے. جب ہم اہل بیت کے ان ترتیب پہ زندگی نہیں گزارتے تو مسائل ہوتے ہیں. کہ مولانا دوڑے دوڑے آئے, مولانا غسل دینا ہے, کفن دینا ہے. مولانا کہتے ہیں جلدی جلدی تیار ہو. ہمیں غسل کفن کس کو دینا ہے, کس کو دینا ہے. کب پہنچا تو ذوالجناح امام حسین کا, کہ مولانا اس کو غسل و کفن دینا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولانا لے جا رہے تھے اور پاؤں پھسل گیا اور پاؤں اس کا ٹوٹ گیا اور ذوالجناح
شہید ہو گیا ہے تو اس کو غسل و کفن دے، ہم نے دفنانا ہے۔ مولانا کہتے اگر میں کہتا ہوں کہ گھوڑے کا غسل و کفن نہیں ہوتا، وہ چاہے ذوالجناح ہی کیوں نہ ہو، تو یہ سارے مجھ پہ لپٹ جائیں گے، آپ توہین کر رہے ہیں بھائی امام حسین کے ذوالجناح کی۔ تو کہا میں جان کیسے بچاؤں؟ تو میں نے ان جناب کو بولا، میں نے کہا دیکھو بھائی میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، اتنا میں نے پڑھا نہیں ہے، میں نے اتنا پڑھا کہ انسانوں کو کیسے دیا جاتا ہے، یہ ایک لمبی ڈگری ہوتی ہے مجتہدوں کی کہ جن کو پتہ ہو کہ پھر ذوالجناح کو کیسے غسل دیا تھا۔ آپ بڑے مولوی کو بلاؤ، مجھے نہیں آتا۔ کہتے یہ کہہ کے میں نے اپنی جان کیا کر لی؟ بچا لی۔ یہ مولانا کہتے اگر میں اسی طرح چلتا رہتا تو گاؤں میں کوئی نہیں آتا میرے پاس۔ پھر چھٹے امام کی حدیث پڑھی، کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی لوگوں کی کیا ہے؟ عقل ہے۔ میں نے کہا خاتون آؤ، بس میں چھپا رہا تھا، بتا نہیں رہا تھا، میرے پاس ہے تمہارے لیے کوئی عمل کہ بس آپ میری ساسو ماں کا اگر منہ بند کر دیں مولانا تو آپ جو کہیں گے یہ پورے گاؤں میں آپ کی تبلیغ کا اثر ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ۔ کہتے کاغذ لیا اور میں نے کاغذ کو بند کیا، میں نے کہا یہ لو۔ کہ مولانا اس کا کیا کرنا ہے؟ پتھر کے نیچے رکھوں، پنکھے سے باندھوں، دریا میں ڈالوں، تیل میں ڈبو کے جلاؤں؟ مولانا کہتے ہیں اس نے پورا پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا نہیں، نیا نیا طریقہ ہے، کیونکہ بھائی میں قم سے پڑھ کے آیا ہوں اور 18 سال پڑھ کے آیا ہوں، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے طریقے ہیں، طریقہ نیا اور اثر دیکھنا ایسا ہوگا۔ کہ مولانا کیا کرنا ہے؟ کہ دیکھو صبح ہو جیسے تمہاری سانس کے ساتھ تمہاری لڑائی شروع ہو جائے تو اس تعویذ کو رکھنا دانتوں کے بیچ میں، جتنا وہ بولے اتنا اسے دبانا، کا اثر دیکھنا۔ مولانا کہتے 3 دن نہیں گزرے، دیکھا صبح صبح چاول کی روٹی، مکھن، لسی، ساگ۔ کہتے اتنی خدمت نماز پڑھانے پہ کسی نے نہیں کی، اتنی خدمت روزے پڑھانوں پہ کسی نے نہیں کی۔ کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ اس خاتون نے بھیجا ہے۔ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا اس مولوی کا تعویذ جیسا کسی کا تعویذ نہیں ہے جناب۔ خاتون کیا ہوا؟ کہ مولانا بس دانت کے نیچے رکھا، جس طرح آپ نے کہا تھا اسی طرح دبایا، within 5 to 10 minutes میری سانس کیا ہو گئی؟ مکمل خاموش ہو گئی۔ کہ اب 1 ہفتہ گزر گیا، گھر میں کوئی جھگڑا، گھر میں کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، اس کا اخلاق بھی میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اچھا ہو گیا ہے۔ مولانا کا تعویذ ہے۔ خاتون نے پلو اٹھایا، کہا مولانا 24 گھنٹہ باندھ کے رکھتی ہوں۔ لڑائی شروع ہوئی اور تعویذ نکالا اور دانتوں کے نیچے دیا اور میں نے دے دنا دن دبانا شروع کر دیا اور وہیں پہ میری سانس کیا ہو جاتی ہے؟ خاموش ہو جاتی ہے۔ تو مولانا نے کہا ذرا تعویذ کو کھولو۔ اس خاتون نے کھولا، کیا دیکھا؟ سفید کاغذ ہے۔ غصہ ہو گئی، مولوی صاحب میرا مذاق اڑا رہے تھے اتنے دن سے، بلینک پیپر کچھ بھی نہیں لکھا اور آپ نے مجھے کہا کہ دباتے جاؤ۔ کہ یہ چھوڑ دو بلینک پیپر ہے، بتاؤ اثر ہوا کہ نہیں؟ کہ یہی تو میرا کمال ہے، لوگوں کے لکھے ہوئے میں اثر نہیں ہوتا، میں نے بلینک پیپر دیا اور اس میں اتنا اثر پایا جاتا ہے۔ پھر اسے بٹھایا کہ اللہ کی بندی، یہ اس کاغذ ٹکڑے کا اثر نہیں تھا، یہ امیر المؤمنین کے فرمان کا اثر تھا۔ اگر شروع دن سے اہل بیت کے فرمان پہ عمل کرتی تمہارے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ کہ کون سا امیر المؤمنین فرمان کا؟ مولا فرماتے جب بھی 2 لوگوں میں جھگڑا ہو تو عقل مند کیا کرے؟ بہترین کام یہ ہے خاموشی اختیار کرو۔ قرآن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَّاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کہ بہترین جھگڑے لڑائی میں بولا نہ کرو، ایک جملہ تم بولو گے، 2 جملے وہ بولے گا، 4 جملے وہ بولے گا، لڑائی ہاتھا پاتی اور خونم خون ماحول ہو جائے گا۔ فرما بہترین لڑائی میں کام کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرو، اگلا بندہ بھی بول بول کر تھک جائے گا۔ امام حسن کو ایک بندہ آیا، گالیاں دینے لگا، امیر المومنین کی توہین کرنے لگا۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں اتنا غصہ تھا کہ ابھی اس کا سر قلم کر دیں اور امام حسن کے قدموں میں گرا دیں۔ کہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، بڑے سکون سے امام حسن نے فرمایا کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ، اسے بولنے دو، اسے بولنے دو، اس کے اندر کی جو بھڑاس ہے، جو آگ ہے، جو کینہ ہے، اسے نکال۔ کتنا بولے گا انسان؟ کہتے 2 گھنٹہ بول بول کے تھک گیا، یہاں تک اس کے منہ کا پانی خشک ہو گیا۔ جب تھک گیا تو امام حسن نے کہا اے میرے برادر مسلم، لگتا ہے تجھے پیاس لگی ہے، اور امام نے ایک گلاس
پانی کا پلایا کہ اور بھی بولنا ہے تو حسن کو بول دے، جو کچھ تیرے دل میں ہے خالی کر دے۔ جب اس نے سب خالی کر دیا پھر امام نے فرمایا لگتا ہے مسافر ہو، اگر رہنے کے لیے جگہ چاہیے میں تجھے گھر دینے کے لیے تیار ہوں، اگر پیسوں کی ضرورت ہے سفر میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، اگر سواری تیرے پاس نہیں ہے سواری دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگا حسن ابن علی میں 2.5 گھنٹے سے گالیاں دے رہا ہوں اور آپ مجھ سے خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا جو تو کر رہا ہے وہ تو تیرا کردار ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ میرے بابا علی کا سکھایا ہوا کردار ہے۔ تو پہلے جب یہ بوڑھی خاتون بولتی تھی یہ جواب دیتی تھی۔ دیکھیے ایک بال ہے نا، آپ جتنا اسپیڈ سے دیوار پہ مارو گے اتنی جلدی واپس آئے گا۔ ہر جھگڑے میں یہی ہوتا ہے، لیکن اگر انسان فوراً کیا ہو جائے، خاموش ہو جائے، تو جھگڑا وہیں کیا ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ٹیکنکس آف اہل البیت تھیں، یہ وہ فرمائشات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھی جو تولا اور تبرہ کو سمجھنے کے بعد انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو دین کا مطلب صرف نماز اور روزہ نہیں ہے۔ معصوم نے پوچھا مولا گھر میں جھگڑے ہیں، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ معصومین نے مثالیں دیں۔ امام فرمایا مومن یہ بتا جب بارش ہوتی ہے تو کیا چپلوں کے ساتھ گھر جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا میں چپلوں کو باہر رکھتا ہوں، چپل اتار کے گھر کے اندر جاتا ہوں۔ کہ مرد کو اس طرح ہونا چاہیے، جب رات کو گھر جاؤ، آفس کا کام، بزنس کے لاکھ مسائل، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، لاکھ لوگوں سے جھگڑا ہوا، فرمائے سارے کچرے کو اس چپل کی طرح گھر کے باہر رکھ کر اپنے مائنڈ کو کلین کر کے اور صاف کر کے گھر کے اندر جایا کرو۔ اس طرح شوہر کو ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ باہر کا غصہ بچوں پہ اتارنے لگے، باہر کا غصہ بیوی پہ اتارنے لگے، بزنس کی ٹینشن اولاد پہ اتارنے لگے، تو گھر کا ماحول کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ کہ مولا بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ معصوم نے فرمایا کھلے ہوئے گلاب کے پھول کی طرح ہونا چاہیے، کہ جب تھکا ٹوٹا مرد گھر میں آئے تو بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ تو ہمارے گھر کیا بن جائیں گے؟ باغ و بہشت بن جائیں گے، جنت بن جائیں گے، اگر انسان اسی طرح اہل بیت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نازل کرتا ہے۔ تو یہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وقت کی کمی ہے، جلدی جلدی سب اہل بیت نے ایک تو ہے انڈیویجول تعلیم کہ بیٹی باحجاب ہونی چاہیے، بیٹا نمازی ہونا چاہیے، معاشرہ زانی نہیں ہونا چاہیے، شرابی نہیں ہونا چاہیے، بٹ اہل بیت نے کوئی سسٹم دیا کہ نہیں دیا؟ آپ چھٹے امام سے لے کے آگے آن ورڈ آگے جائیں گے تو اہل بیت کا سسٹم آپ کو سمجھ میں آئے گا، اہل بیت کا نیٹ ورک آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مقام تعجب ہے کہ کربلا میں کتنے امام حسین بلا رہے ہیں حل من ناصر، لیکن 72 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور وہیں پہ پھر 5ویں امام کا زمانہ آتا ہے 10,000 شاگرد، 20,000 شاگرد، وہیں چھٹے امام کا زمانہ آتا ہے شہر رے پورا شیعہ، قم پورا شیعہ، کاشان پورا شیعہ، بحرین پورا شیعہ، اہواز پورا شیعہ۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ معصومین نے ان علاقوں میں ٹریول بھی نہیں کیا؟ ظلم اتنا، جور اتنا، جبر اتنا، کس طرح سے سارے علاقے شیعہ بن گئے؟ کچھ تو کر رہے تھے نا آپ کے معصومین جو شاید ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ بحرین کا مومن امام کے پاس اس زمانے کے 7 لاکھ درہم لے کر آتا ہے، خمس، چھٹے امام کی خدمت میں۔ پہلے خط لکھتا ہے مولا اتنا خمس کیا کرے، وہ فرماتے سارا لاؤ۔ پھر جب لاتا ہے امام اسے واپس دیتے ہیں کہ اسے واپس لے جا اور بحرین کے شیعوں پہ کیا کر، خرچ کر جا کے۔ ہر جگہ امام نے آرگنائزیشن آف لا بنائی، امام نے آپ کے اتنے لائرز امام نے بنا دیے، وکلاء امام نے بنا دیے جگہ جگہ۔ امام رضا کو غریب الغربا کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ 7ویں امام کے اتنے وکلاء تھے، اتنا پیسہ ان کے پاس تھا کہ امام رضا کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تبھی کسی امام کا لقب غریب الغربا نہیں ہے۔ دوسرے امام کے پاس اولاد نہیں تھی تو کہتے تھے امام کیسا جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اور عجیب غریب امام پہ الزامات لگایا کرتے تھے۔ لیکن ایسا ٹائم کہ اس قدر اگر کوئی بندہ غریب ہوتا تھا اور ہارون کی دربار میں جاتا تھا، مثلا ہارون اس کی 20 درہم مدد کرتا تھا، اور وہی بندہ امام موسیٰ کاظم کے پاس آتا تھا، امام موسیٰ کاظم اس کی 40 درہم مدد کیا کرتے تھے، دگنا دیتے تھے۔ حکومت سے زیادہ امام کیا ہو چکے تھے؟ پاورفل ہو چکے تھے۔